اس کی قبولیت اتنی زیادہ ہے، اتنی تیز ہے کہ ابھی جانور کا خون بھی زمین پر نہیں پہنچا، اس سے پہلے قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دل سے قربانی کرتے ہیں، حوصلے سے قربانی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، تو ان کی تو قربانی قبول ہوتی ہے۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، سوائے اس کے نہیں، اللہ پرہیزگاروں سے ان کے دل کی پرہیزگاری قبول کر لیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ قربانی کا گوشت خدا تک نہیں پہنچتا، اور قربانی کا خون بھی خدا تک نہیں پہنچتا۔ پھر خدا تک پہنچنے والی کیا چیز ہے؟ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ وہ جو فکر آپ لے کے بیٹھے ہیں، جس فکر کے اوپر قربانی کر رہے ہیں، وہ دیکھی جا رہی ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ نے سوچا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کی کتاب میں فرما دیا گیا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز نہیں پہنچتا ہے قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون اللہ تک۔ جو چیز خدا تک پہنچنے والی ہے تو ہمارے دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ دل کی پرہیزگاری کیا ہے؟ سن تو لیا آپ نے، لیکن میں آپ سے پوچھوں کیا دل کی پرہیزگاری؟ دل کی پرہیزگاری ہے کیا؟ کسی سے بھی پوچھو ذرا سا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، یہ دل کی پرہیزگاری کیا ہے؟ دل کی پرہیزگاری یہ ہے کہ وہ اپنا مال قربان کر کے بھی خوش ہے، وہ دل تنگ نہیں ہوا کہ قربانی میں ہم اتنا مال میرا لگ گیا، وہ خوش ہے دل سے کہ اللہ یہ بہت اچھا ہوا، یہ تو سب تیرا ہی دیا ہوا مال تھا، تیری راہ میں لگ گیا، وہ خوش ہے اس سے بہت۔ اسی لیے لکھا ہے قربانی کر کے خوش ہو جاؤ، فطیبوا بہا نفسا آیا ہے۔ اس وقت بھی وہ دل تنگ نہیں ہوا۔ کچھ لوگ کر تو لیتے ہیں لیکن بعد میں تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ اتنا اتنا لگ گیا میرا قربانی میں، چھوڑو، کر کے خوش ہو جاؤ۔ تمہارے جو اسلاف ہیں انہوں نے سب کچھ لٹا دیا خدا کی راہ میں، گھر میں کچھ رکھا ہی نہیں۔ بات میں صدیق اکبر کی کر رہا ہوں، کچھ نہیں رکھا تھا۔ جبریل امین آئے تھے معلوم کرنے کے لیے کہ قدرت نے پوچھا ہے صدیق سے کہ کیا صدیق اس وقت بھی راضی ہے مجھ سے جب سب کچھ لٹا دیا؟ تو ادھر جبریل نے پوچھا، ادھر وہ بچت میں آ گئے صدیق، بار بار کہتے تھے اسبانی ربی، کیا میرے رب نے میرا نام لیا، میں اس لائق ہوں کہ میرا نام لیا؟ بچت میں آ گئے، اسبانی ربی، کیا میرے رب نے میرا نام لیا، میری جیسے کا نام لیا؟ اس کے بعد پھر سنبھل کے کہا کہ ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں، اس وقت بھی راضی، جب سب کچھ رکھتا تھا جب بھی راضی تھا، جب میرے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا ہے، اس کے نام کے سوا اب کچھ نہیں رہ گیا ہے میرے پاس، اب بھی راضی ہوں۔ کسی خدا دوست نے اس بات کو شعری جامہ پہنایا ہے، جو صدیق کہنا چاہتے تھے اس کو شعری قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، شعرا سب کو لے لیتے ہیں، وہ صدیق اکبر یہ کہہ رہے تھے کہ حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم، شادم زندگی خیش کی کارے کردم، جو دھرا ہے یہاں وہ دھرا ہی رہ جائے گا، آپ کے کام نہیں آئے گا، جو ہے لوگ اس میں مزہ کرتے آپ کے کام نہیں آئے گا، انہوں نے اپنے کام کا سب بنا لیا۔ تو اس وقت بھی خوش ہو، ظاہر ہے بندہ بندہ ہو کر کے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دے اور سب کچھ اللہ کی راہ میں نثار کر دے بندہ ہو کے، تو قدرت پھر قدرت نے بھی کہا ٹھیک ہے، اگر صدیق کی یہ قربانیاں ہیں اور سب کچھ دے دیا ہے تو اب صدیق کے لیے بھی ہماری طرف سے سب کچھ ہے، سب کچھ دیا ہے نا، سب کچھ ہے۔ آج دنیا کے جتنے بھی خطیب ہیں، جتنے بھی خطیب ہیں، وہ اس بات کا بانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ تمام انبیاء و مرسلین کے بعد اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہی ہے۔
پوری پوری. یہ کوئی معمولی بات ہوئی؟ یہ بات بالکل محقق ہے، بلکہ مدقق ہے. کہ صدیق اکبر تمام انبیاء و مرسلین کے بعد تمام بندوں میں سب سے بہتر صدیق اکبر. بس تمام مخلوق کے لیے تجلی ہوگی قدرت کی جو جنتی ہیں، لیکن صدیق اکبر کے لیے بہت سی تجلیاں ہوں. کیا بتایا جائے؟ یہ سب کو مرتبہ نہیں ملا. یہ سننے سے اور سمجھنے سے مرتبہ نہیں ملتا جب تک اللہ کی توفیق شامل ہے، نہیں ملے گا. فاروق اعظم سوچتے رہتے تھے زندگی بھر کہ کبھی نیکیوں کی دوڑ میں ہم صدیق سے آگے نکل جائیں. بس سوچتے تھے. اس موقع پر بھی جب صدیق اکبر نے پورے گھر کا اثاثہ اٹھا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا تو فاروق اعظم بھی اپنے گھر کی آدھی دولت اٹھا لائے تھے. اور اس وقت ان کے یہاں بہت سرمایہ تھا، آدھی دولت اٹھا لائے. وہ سوچ رہے تھے کہ آج تو آدھی دولت میں لے کے جا رہا ہوں، آج تو ممکن ہے کہ نیکی کی دوڑ میں صدیق سے آگے نکل جاؤں. لیکن جب وہاں دیکھا کہ پورا گھر اٹھا کے لے آئے ہیں، تو فاروق اعظم نے کہا صدیق سے میں کبھی بھی نیکی کی دوڑ میں آگے نہیں نکل سکتا. یہ فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں. حضور نے ان سے پوچھا تھا کہ عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا حضور آدھی دولت گھر میں چھوڑ دیا ہے اور آدھی جو ہے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا. صدیق اکبر سے بھی یہی پوچھا کہ ماں بقیت لعیالک، صدیق یہ دولت تو میرے قدموں میں تم نے لا کے رکھ دی، بال بچوں کے لیے کیا تم نے چھوڑا؟ جانتے ہو کیا جواب ہے؟ اس پرشش ناز پر آنکھیں چھلک گئی ان کی. صدیق کہا حضور ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا. اب کہتے ہم اللہ و رسولہ، ہم نے ان کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا. یہ دل بہلانے کے لیے نہ تھا، کہنے کے لیے تو آج بھی کہتے سب مال آپ کا ہے لیکن ہاتھ مت لگانا، ہاتھ مت لگا، سب آپ ہی کا لیکن ہاتھ مت لگا. وہاں سب رکھ دیا تھا گھر میں اللہ اس کے رسول. اب کہتے ہم اللہ و رسول، گھر میں اللہ اس کے رسول. لیکن یہ صدیق کا ایمان ہے کہ اللہ کو تو گھر میں چھوڑا ہی ہے، اللہ کے رسول کو بھی چھوڑا. یہ سنی کا ایمان ہے. نہیں تو کہتے تھے صرف اللہ کا نام چھوڑ دیا، دونوں لیا. اب کہتے ہم اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول کو چھوڑ دیا. الحمدللہ. اسی لیے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد کسی کو کوئی تردد نہیں ہوا اس سلسلے میں کہ ان کو حضور کا پہلا خلیفہ بنایا گیا. کسی کو کوئی تردد، بیعت عام ہوئی تھی ان کے لیے. آج بات سمجھا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس میں علی نہیں تھے، زبیر نہیں تھے، یہ جو کہا گیا، تو کیا کوئی یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ تمام صحابہ کی رائے ایک اور علی اور زبیر کی رائے الگ؟ ہرگز نہیں. وہ سب ایک تھے، سب نیک تھے. اپنے اوپر قیاس مت کرو. مگر مجبوری یہ ہے کہ المرء یقیس علی نفسی، آدمی اپنے ہی جیسا سب کو سمجھتا ہے. جھوٹا سمجھتا پوری دنیا جھوٹ بولتی ہے، اور سچا سمجھتا کہ سب سچ بول رہے ہیں. یہ ہے. جھوٹے سے پوچھو بولے پوری دنیا جھوٹ بولتی، میں اکیلے تھوڑی بولتا ہوں. تو سچے سے پوچھو بولے سب سچ بولتے. جو جیسا ہے ویسے سوچے. ارے برتن میں سے وہی چھلکے گا جو برتن کے اندر ہے. اگر نہ اتنا شوق معافی، برتن سے وہی چھلکے گا جو برتن کے اندر ہے. سچائی ہے تو سچائی چھلکے گی، جھوٹ ہے تو جھوٹ. جیسے ہی آپ نے کہا دیکھو علی کدھر ہیں، جیسے لوگ پہنچے فوراً مولا علی آ گئے، حضرت زبیر، اور انہوں نے بیعت کی. اور اگر وہ یہ نہ دیکھتے کہ ان کا حق ہے تو وہ شیر خدا ہیں، وہ اسد اللہ ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے تھے. کیا وہ صدیق سے ڈر جاتے یا فاروق سے ڈر جاتے؟ نو. انہوں نے جو کچھ کام کیا ڈر کے نہیں کیا، خوشی سے کیا. ویسے کچھ نہ کچھ گلا ایک دوسرے سے ہوتا ہی ہے، کتنا ہی اچھا معاملہ کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ گلا ہوتا ہی ہے. وہ چاہتے تھے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں
جب یہ ہلچل ہو رہی ہے خلافت کی تو مجھے بلا لیا جاتا تو میں سب سے پہلے کر لیتا بیعت. صرف اتنی سی بات. تو یہ صحیح کہہ رہے تھے، لیکن صدیق اکبر نے جواب بھی اس کا دیا اور بالکل درست دیا، کوئی بناوٹ نہیں تھی کہ ہم سقائفہ بنی ساعدہ میں جو گئے تھے وہ بیعت لینے نہیں گئے تھے، وہ طوفان جو وہاں سے اٹھنے والا تھا اسے دبانے گئے تھے. طوفان کیا اٹھنے والا تھا وہاں سے؟ وہی خلافت کا کہ مہاجرین خلیفہ ہوں گے کہ انصار ہوں گے، وہ طوفان اٹھنے جا رہا. بڑی گہری نظر تھی صدیق کی. ہم بیعت کرنے نہیں گئے تھے، ہوتا تو آپ کو بھی بلا دیتے، زبیر تمہیں بھی بلا دیتے. ہم بیعت کرنے نہیں گئے تھے کہ ہمیں خلیفہ بنا لو. تو جب اس فتنے کو ہم نے دفع کر دیا وہ تیار ہوئے کہ بڑھائیے آپ لوگ اپنا ہاتھ، کون بڑھاتا ہے؟ تو میں نے عمر سے کہا کہ تم بڑھاؤ، تم خلیفہ ہو جاؤ. عمر نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے کون خلیفہ ہوگا؟ آپ ہوں گے. سب کی رائے یہی تھی، بیعت عام ہوئی تھی. لیکن سب کی مجال نہیں ہے کہ مقربین بارگاہ کو سمجھ سکے. بس اتنی سی بات ہے. اتنا تو کہیں سنا ہوگا آپ نے کسی مقرر سے کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے، دوسرا نہیں پہچان سکتا کہ ولی ہے، ولی سب پہچان لیتا ہے. بس اتنا سنا ہوگا. تو جو مقربین بارگاہ ہیں ان کو وہی سمجھتے ہیں جنہیں قرب خاص حاصل ہے بارگاہ خدا. سب کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے، وہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. جیسے معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، کرامت سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح سے ولایت بھی سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں نہیں آتی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں خلافت کے لیے گئے، بیعت کرنے کے لیے تو فتنے کو دبانے کا. صدیق اکبر نے ایک فتنے کا سر نہیں کچلا ہے اور سارے فتن کا سر کچل ڈالا ہے. وہ بھی پھر ہو گیا. مانعین زکوٰۃ کا جو فتنہ آیا اس کو بھی کچل کے رکھ دیا. جیسے اسامہ کی جو روانگی کا مسئلہ تھا وہاں بھی فیصلہ لیا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جیسے اسامہ کو اب روم کی طرف نہیں جانا چاہیے، لشکر تیار کر دیا تھا حضور نے اور امیر بنایا تھا حضرت اسامہ ابن زید کو. ابھی روانہ نہیں ہوا تھا، سرکار نے یہاں پر تھا. تو لوگوں نے کہا خود مدینے کو خطرات ہیں، کچھ قبائل مرتد ہو رہے ہیں، دین سے پھر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ حملہ کریں، تو مدینے کو خود ضرورت ہے. تو ابھی جیسے اسامہ کو نہ روانہ کیا جائے. صدیق اکبر نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. جس لشکر کو حضور روانہ کر دیں صدیق کے کیا مجال اس کو روک لیں. دیکھا کیا کیا ایمان تھا صدیق اکبر. کہاں اگرچہ لوگ ٹوٹ پڑے ہیں، یہاں کے بھیڑیاں ہیں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، وہ سب کچھ برداشت ہے، لیکن حضور کا روانہ کیا وہ لشکر میں نہیں روک سکتا، روانہ کروں روانہ. ان کا بھی نام تھا، صدیق اکبر کا بھی اس لشکر میں نام، اور قائد تھے اسامہ ابن زید. ان سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دے تو میں یہاں رہوں مدینے میں. دیا انہوں نے. ہمیں ان کی شان کیا پوچھتے تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں صدیق و فاروق کے بارے میں نہ سمجھنے کی وجہ سے، اہل تشیع جو گفتگو کر رہے ہیں یہ نہ سمجھنے کے وہاں تک رسائی نہیں ہے، ایک فرقہ ہی بنا لیا. دنیا کا ایک وزیر ہماری سمجھ میں آج نہیں آ رہا ہے کہ کس درجے کا ہے، دنیا کا ہے کہ نہیں ہے. یہ حضور کے دو وزیر ہیں صدیق و فاروق. اگر حضور کو ٹھیک سے کوئی نہیں سمجھ سکا تو حضور کے وزراء کو بھی کوئی ٹھیک سے نہیں سمجھ سکا. اور جب حقیقت نظر نہیں آئی تو افسانہ بھی راہ چل پڑے. کیوں نہ دیدن دا حقیقت رہے افسانہ ستن. جب حقیقت دکھائی نہیں دی تو افسانہ بھی راہ چل پڑے گا. ارے آپ کجا صدیق و فاروق جب اس وقت خاک رہا عالم پاک. حضور کے وزراء کو آپ سمجھ لیں گے؟ کوئی بھی بات کرتے تھے تو میں نے کیا اور صدیق نے کیا اور فاروق نے کیا. یہ حضور فرماتے میں نے کیا، صدیق نے کیا، فاروق نے. اس طرح سے چھوڑ دو سب راہ، بس اپنی خیر بناؤ، اپنے کو پہلے سمجھ لو، پھر حضور کو وزراء کو سمجھنے کی کوشش کرنا. سر کیا کیا گڑھ دیا گیا ہے، کیا کیا وضع کیا گیا، کتنی حدیثیں گڑھی گئی ہیں کہ حضور نے کہا بالکل حضور نے نہیں کہا، حضور نے یہ کیا بالکل نہیں کیا، حضور نے گڑھی گئی. یہ آدمی اپنے فائدے کے لیے خدا جانے کیا کیا کرتا ہے، خدا جانے کیا کیا کرتا ہے. یہ تو اچھا ہے کہ آدمی کو مرنا نہ ہوتا، کہیں یہاں ہمیشہ رہنا تو پھر دیکھتے پہ کیا آفت ہے. 4 دن کی زندگی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، کہیں ہمیشہ رہنا ہوتا تو انا للہ، پھر دیکھتے کہ کیا قتل و غارت کری ہے یہاں، کتنا خون خرابہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صدیق کیا سمجھ میں آئے گا، فاروق کیا سمجھ میں آئے گا، عثمان کیا سمجھ میں آئے گا، مولا علی کیا سمجھ میں آئے گا. بس میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ ہم جو کچھ سننا چاہتے ہیں علی سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ادھر ادھر کی بات مت کرو. حسنین کا ریمائن سے سننا چاہتے ہیں، زین العابدین سے سننا چاہتے ہیں، امام باقر سے سننا چاہتے ہیں، امام جعفر سے سننا چاہتے ہیں، ائمہ اہل بیت آپ سے نہیں سننا چاہتے. لا ان کی کوئی بات صاحب، میں یہ رد کرنے صرف نہیں بیٹھا ہوں کسی کا، صرف حق کے لیے بیٹھا ہوں.
مجھے کیا پڑی ہے کسی کا؟ آپ سے نہیں سننا کہ وہ کیا کہتے ہیں، تم تو یہ کہتے ہو، کہیں نہیں دکھا سکو گے۔ تو قربانی سے کہاں کہاں بات پہنچ گئی بابا، یہاں صرف ایک دو بکرے میں آدمی جو ہے ڈھیلا ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ پورے گھر کی دولت لٹا رہی تھی، یہاں سے شروع کر دیا میں نے۔ خوش ہو جاؤ قربانی کر کے، جیسے حاجی خوش ہو گیا حج کر کے اور عمرہ کر کے، اللہ اس کی خوشی سچی کر دے گا۔ اسی طرح تم نے یہاں قربانیاں کی، قربانی کر کے تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ ہم نے قربانی کی، اسے تو قبول کر لو، اور آئندہ بھی ہمیں ایسی ہی توفیق دے۔ بس لمبا نہیں کرنا ہے مجھے، یہ تو بیان ایسا ہی ہے کہ پوری عمر چاہیے، اور دین سیکھنے کے بعد پھر آپ کو لگے گا کہ ابھی بہت کچھ سیکھنا رہ گیا، بس آج یہیں پر رہنے دیجیے۔ بس یہ دعا کیجیے کہ جنہوں نے سال حج و عمرہ کیا، اللہ سب کا حج و عمرہ قبول کر لے، اور امت کے لیے ہر دو جہاں میں اس کو سلامتی کی ضمانت بنا دے۔ یہاں جنہوں نے بھی قربانی کی ہے، اللہ سب کی قربانیاں قبول کر لے، جیسی بھی ہو، اور جنہوں نے نہیں کیا ان سب کو اللہ توفیق دے کہ وہ بھی قربانی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔